بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات، اس ذات نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے اس مسجد اقصی تک جس مسجد اقصی کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنا دیا۔ معراج اس لیے کرائی تاکہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھلا سکیں۔ بے شک وہ ذات سننے والی ہے، دیکھنے والی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ مبارک کرنے کے بعد کچھ تمہیدی باتیں تھیں، وہ میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتا دی۔ آج کی ویڈیو میں ہم سفر معراج پڑھیں گے۔ ہوا یوں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر میں محو آرام ہیں۔ ادھر سے اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کو فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب کو بلا لاؤ، میں اپنے محبوب کو آج معراج کرانا چاہتا ہوں۔ تو جبرائیل امین آئے تو دیکھا ایک جگہ پر 40,000 براق کھڑے ہوئے اور ہر ایک براق کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جبرائیل امین نے دیکھا کہ کچھ دور ایک علیحدہ براق کھڑا ہوا ہے اور پریشان ہے، سر اس نے نیچا کیا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو جبرائیل امین اس کے پاس چلے گئے، بھائی آپ کیوں پریشان کھڑے ہوئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ 40,000 سال ہو گئے کہ مجھے نہ رات کو سکون ہے، نہ دن کو سکون ہے، نہ رات کو نیند آتی ہے، نہ دن کو نیند آتی ہے، مجھے تو بالکل نیند آتی ہی نہیں، 40,000 سال ہو گئے۔ میری تمنا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج فرمائیں تو میری تمنا یہ ہے میرے اوپر سواری کر کے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم معراج فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ اس کی جب یہ عاجزی دیکھی جبرائیل امین نے تو اسے دلاسا دیا اور جبرائیل امین نے فرمایا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج تو کامیاب ہو گیا ہے، یعنی بازی لے گیا ہے، تیری جو تمنا تھی 40,000 سال سے آج وہ تیری تمنا پوری ہو گئی۔ آج سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اوپر سواری کر کے آج معراج فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، میں صدقے، جی میں صدقے۔ تو جبرائیل امین نے براق لی، براق لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فرشتوں کو جبرائیل آج اکیلے نہیں جانا بلکہ اپنے ساتھ پوری ایک جماعت کو لے جا۔ تو 40,000 کا لشکر جبرائیل امین لے کر کے آئے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ تو دیکھا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو آرام ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی جبرائیل امین نے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو آرام ہیں۔ اللہ نے فرمایا قبل قدمی جبرائیل، میرے محبوب کے تلووں کو چوم لے تو میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بیدار ہو جائیں گے۔ تو جیسے ہی تلوے چومے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے۔ تو جبرائیل امین کہنے لگے کہ میں آج حکم لے کر کے آیا ہوں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون سا حکم لے کر گئے؟ جبرائیل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کو آج معراج کرانا چاہتے ہیں۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو معراج ہوئی، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ اللہ مجھے معراج کرانا چاہتے ہیں۔ تو جبرائیل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی جو آپ کو معراج کرانا چاہتے ہیں وہ اور ہے، اور جو ان کا معراج تھا دوسرے نبیوں کا وہ اور تھا، ان کا معراج نیچے زمین پر تھا، اللہ آپ کو اوپر آسمانوں پر بلانا چاہتے ہیں۔ میں صدقے اللہ تبارک و تعالی آج اوپر آپ کو آسمانوں پر بلانا چاہتے ہیں۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی جوڑا زیب تن کیا، سر پر امامہ مبارک باندھ کر کے براق پر سوار ہوئے۔ ابھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب براق کی لگام کو میں ڈھیلا چھوڑتا تو براق اڑتا تھا،
جب میں براق کی لگام کو تھوڑا سا ہلاتا تو براق اڑتا تھا، دوڑتا نہیں تھا، اڑتا تھا۔ جی میں صدقے، جی میں صدقے۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ براق پر سوار ہونے کے بعد ایک مقام پر پہنچے جہاں پر دیکھا کہ کھجور کے بہت زیادہ باغات ہیں۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ وہاں سے جانے کے بعد تھوڑا آگے چلے، شجر موسیٰ کے قریب پہنچے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شعیب علیہ السلام کے پاس جا رہے تھے تو اس درخت کے نیچے ٹھہرے تھے۔ تو وہاں پر بھی جبرائیل امین نے بتایا آقا علیہ السلام اب یہاں پر بھی یہ مبارک جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، یہاں پر بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ اس سے پھر آگے چلے، بیت لحم پہنچے، حیث ولد عیسیٰ، جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ وہاں پر جبرائیل امین نے بتایا آقا علیہ السلام یہ بھی بڑی بابرکت جگہ، یہاں پر بھی 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ تو وہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کی گئی۔ پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں اور وہ لوگ فصل کاٹتے ہیں، اس کی جگہ دوبارہ دوسری خود بخود اگ آتی ہے۔ تو جبرائیل امین سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کون سے لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے بتایا آقا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کیا کرتے تھے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کو دگنا کر دیا، گویا کہ جو فصل کٹتی ہے دوبارہ خود بخود اگاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیکیاں بھی ایسے ہی دگنی کر دی۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک قبر سے خوشبو آتی ہے۔ تو جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبرائیل امین نے بتایا یہ فرعون اور اس کی اولاد کی جو خدام تھے، خادمہ تھیں، ان کی قبر ہے۔ ہوا یوں کہ فرعون اور اس کی جو اولاد تھی ان کے خدام تھے جو ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ فرعون کی بچی کی خادمہ جو تھی ان کو کنگھا کر رہی تھی بالوں پر، تو کنگھا کرتے ہوئے کنگھا نیچے زمین پر گر گیا۔ تو کنگھے کو اٹھاتے ہوئے وہ خادمہ کہتی ہے بسم اللہ تئس فرعون، اللہ کے نام کے ساتھ فرعون غرق ہو جائے، فرعون تباہ ہو جائے۔ جب اس کی بچی نے، فرعون کی بچی نے خادمہ کے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگی میرے باپ کے علاوہ تیرا کوئی خدا ہے؟ تو وہ کہنے لگی جی ہاں، تیرے باپ کے علاوہ تیرا خدا میرا خدا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، رب ذوالجلال ہے۔ جب یہ بات سنی جا کر کے فوراً اپنے باپ فرعون کو بتایا، کہا کہ یہ تو اس نے تو دوسرا خدا بنا لیا ہے، دوسرا معبود بنا لیا ہے۔ تو فرعون نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم دین اپنا تبدیل کرو، مجھے خدا مانو۔ تو وہ کہنے لگے خادمہ کے 2 بیٹے تھے اور ایک خامن تھا، چوتھی خود تھی۔ تو وہ کہنے لگے تو اگر ہمیں قتل کر دے تو تیرا یہ احسان ہوگا، آج کے دن ہم دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، دین کو تبدیل کرنے والے نہیں ہیں، تجھے خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ خدا اس ذات کو مانتے ہیں ہم۔ تو فرعون نے تانبے کی ایک دیگ منگوائی، اس دیگ کے اندر سب کو ڈال دیا اور ان کو جلا دیا۔ جبرائیل امین نے بتایا یہ ان کی یعنی فرعون اور اس کی اولاد کے جو خدام تھے جن کو آگ کے اندر فرعون نے ڈالا تھا، یہ ان کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، کچھ لوگ ہیں ان کے پیٹ برج کی طرح بڑے ہیں اور ان کے پیٹ شیشے کی طرح صاف شفاف ہیں، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ ہیں اور بچھو ہیں اور پتھر ہیں۔ وہ اٹھنا چاہتے ہیں تو بوجھ کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں سکتے، اور ان کے پاس ایک خوفناک شکل کا، ڈرونی شکل کا ایک گھوڑا آتا ہے، وہ گھوڑا ان کے پیٹوں کو کچل ڈالتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیختے رہتے ہیں۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کی زبانیں لوہے کی کینچی سے کاٹی جا رہی ہیں،
وہ کاٹی جاتی ہیں، پھر اس کی جگہ دوسری خود بخود اگاتی ہیں، پھر کاٹی جاتی ہیں، پھر اگاتی ہیں، پھر کاٹی جاتی ہیں، ان کو اس طرح عذاب ہو رہا ہے، اور ان کے جو جبڑے ہیں وہ بھی لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ جبرائیل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کے خطیب ہیں، یہ آپ کی امت کے امام ہیں، لوگوں کو وہ بتایا کرتے تھے، خود اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے، لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ زنا حرام ہے لیکن خود اس میں مشغول ہو جاتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے چوری حرام ہے خود اس میں مشغول ہو جاتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ رشوت حرام ہے پھر اس میں خود مشغول ہو جاتے تھے۔ آپ کی امت کے یہ خطیب ہے۔ پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے جو ناخن ہیں وہ تانبے کے، اپنے ناخنوں سے وہ چہرے کو اور سینے کو نوچ رہے ہیں۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل امین یہ کون سے لوگ ہیں؟ جبرائیل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کے گلے شکوے غیبت کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے، زنا کر لے اتنا گناہ نہیں جتنا غیبت کرنے کا گناہ ہوتا ہے۔ پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، دیکھا کہ دائیں طرف سے آواز آتی ہے، تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ آواز کیسی تھی؟ تو جبرائیل امین نے بتایا یہ یہودیت کی آواز تھی۔ پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو دیکھا ایک آواز آتی ہے، پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے تو پوچھا کہ یہ کیسی آواز تھی؟ تو جبرائیل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آواز نصرانیت کی آواز تھی، پہلی آواز یہودیت کی تھی، یہ نصرانیت کی آواز ہے۔ پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس کے یہاں تک بازو ہیں اور وہ زیب و زینت سے آراستہ ہے، تو پوچھا کہ یہ کیسی عورت ہے، یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ دنیا ہے۔ پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک آواز آتی ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے چلے گئے، اس آواز کی طرف توجہ نہ دی، پوچھے کون سی آواز تھی؟ تو جبرائیل امین نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز شیطان کی آواز تھی، اور آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا، اسی لیے آپ اس طرف توجہ نہ کریں بلکہ آپ راستے کو نہ چھوڑیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے تشریف لیں، تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھیا ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلا رہی ہے۔ تو جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون سی بوڑھیا تھی، یہ کیا ماجرا تھا؟ تو جبرائیل امین نے بتایا یہ بوڑھیا عورت جو ہے نا اس کی مثال دنیا کی ہے، یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جس طرح اس بوڑھیا کی عمر اتنی گزر چکی ہے، تھوڑی سی عمر باقی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی عمر بس اتنی سی رہ گئی ہے۔ پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے تو دیکھا کہ ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، تو پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل ہوتے تھے۔ پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ کانٹے دار پتھر ہیں ان کو کھا رہے ہیں، اور انگارے کو جو آگ کے انگارے ہیں ان کو اپنے پیٹوں کے اندر لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ تو پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے منکر تھے۔ پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، وہ قائم یصلی فی قبرہ، اپنی قبر مبارک کے اندر کھڑے ہو کر کے نماز ادا فرما رہے تھے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، بیت المقدس میں پہنچے اور وہاں پر ایک چٹان کے ساتھ براق کو باندھا گیا، تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو جبرائیل امین نے اذان دی
اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کرائی، اور نماز ادا فرمانے کے بعد ہر ایک نبی نے خطبہ دیا، آخر میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ اس کے بعد جبرائیل امین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آسمان پر آ جائیے، اب آسمان والے آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔